بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے سبق میں ہم فارسی زبان میں باورچی خانے کا سامان اور گھریلو اشیاء کے ناموں کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دیکھ کر اس کو بڑھا کر اور ساتھ ساتھ مصادر کو یاد کر کے آگے پھر گرامر کے اوپر کام کرے تاکہ ہم فارسی زبان کو سیکھ لیں۔ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہے، ایک ذخیرہ الفاظ اور دوسرا گرامر۔ یہ دونوں چیزیں اگر کوئی سیکھ جائے تو اس کے لیے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سیکھ لی۔ تو اس لیے میرا مقصد یہی ہے کہ میں پہلے ہی لوگوں کو یہ ذخیرہ الفاظ جو ہے ووکیبلری یہ یاد کرا دوں، اور اس کے بعد پھر مصادر یاد کرانے کے بعد پھر گرامر کے اوپر ہم کام شروع کریں۔ تو باورچی خانے کا سامان اور گھریلو استعمال کی جو اشیاء ہے ان کے ناموں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں باورچی خانے کو فارسی زبان میں کہتے ہیں آشپز خانے۔ باورچی خانے کو فارسی زبان میں آشپز خانے کہتے ہیں۔ اس کو آپ آشپز خانہ نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ غلط ہو جائے گا، یا آپ پڑھیں گے باورچی خانے، آشپز خانے۔ باورچی خانہ اردو میں ہم پڑھیں گے اور فارسی میں آشپز خانے۔ پیالہ، یہ وہ پیالی ہے جو کاسا، جو بڑا پیالہ ہوتا ہے، جو باول ٹائپ ہوتا ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں کاسے۔ جو بڑا پیالہ ہوتا ہے یہ باول ٹائپ، اس کو کہتے ہیں کاسے۔ کافی مشین، جو کافی تیار کرنے والی مشین ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں قہوہ ساز۔ اس کو آپ قہوہ ساز ہی پڑھیں گے، قہوہ ساز سے ہی غلط ہو جائے گا آپ اگر قہوہ پڑھیں گے تو، کیونکہ ہاک وہاں زیر کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ کھانا پکانے کا برتن یعنی دیگچا ٹائپ جو ہوتا ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں دیگی آشپزی۔ دیگی آشپزی۔ کانٹا، جو کانٹا ہوتا ہے چمچ کے ساتھ، یہ چوری کانٹے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو کانٹا جس کے ساتھ سیویاں وغیرہ کھائے جاتے ہیں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں چنگال۔ کانٹے کو فارسی زبان میں چنگال کہا جاتا ہے۔ چاقو، یہ وہ چاقو ہے جو چمچ اور یہ جو یوٹینسل سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو چمچ کے ساتھ ہوتا ہے، ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، ساتھ چاقو بھی ہوتے ہیں۔ ان کو فارسی زبان میں کہتے ہیں کارد۔ چاقو کو فارسی زبان میں کارد کہتے ہیں۔ چمچہ یا چمچ کو فارسی زبان میں کہتے ہیں قاشق۔ فارسی زبان میں چمچے یا چمچ کو کہتے ہیں قاشق۔ کاٹنے کا تختہ جو ہوتا ہے، جس کے اوپر گوشت کاٹتے ہیں، گوشت کاٹنے کا تختہ، اس کو کہتے ہیں تختی گوشت۔ تختی گوشت۔ ابھی ہم تختہ بھی نہیں پڑھیں گے فارسی میں اور گوشت بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے تختی گوشت۔ برتن کو فارسی میں کہتے ہیں ظرف۔ برتن دھونے کی مشین یا برتن دھونے والی مشین، اسی کو فارسی میں ماشین ظرف شوئی۔ ماشین ظرف شوئی۔ کچرے کی جو بالٹی ہوتی ہے، جس میں ہم کچرا ڈالتے ہیں، جس کو ہم ڈسٹ بن بھی کہتے ہیں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں سطل اشغال۔ سطل یا سطل اشغال۔ سطل اشغال اس کو فارسی میں کہتے ہیں۔ الیکٹرک چولہا۔ الیکٹرک چولہا جو ہوتا ہے، جو بجلی سے چلتا ہے، وہ چولہا جو بجلی سے چلتا ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں اجاق برقی۔ یعنی چولہے کو اجاق کہتے ہیں اور برق بجلی کو کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بجلی سے چلتا ہے تو پھر اس کو کہیں گے اجاق برقی۔ نل یا نلکا، جو ٹوٹی ٹائپ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شیر یا شیراب۔ شیر یا شیراب، دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تلنے کی کڑاہی، جس کو کسی چیز کو تلنے کے لیے ہم کڑاہی استعمال کرتے ہیں، یا فرائی پان یا کڑاہی کو کہا جاتا ہے ماہی تابے۔ ماہی
ویسے مئی کو بھی کہتے ہیں، اور تابے جو ہے یہ توا جو ہے توا اس کو بھی تابے کہتے، تو ماہی تابے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادھر مچھلیاں تلنے کے لیے شاید یہ استعمال ہوا ہو، تو اس کو ماہی تابے کہتے، کڑاہی اور فرائی پان کو ماہی تابے۔ لہسن کچلنے کا آلہ، ایک پلاس ٹائپ چیز ہے جس کے ساتھ لہسن کو کچلتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے سیر خورد کن، سیر خورد کن۔ گیس کا چولہا، گیس کے چولہے کو کہتے ہیں فارسی میں اجاق گاز، اجاق چولہے کو کہتے ہیں اور گاز گیس کو کہتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اجاق گاز۔ گرل، یہ وہ جنگلہ نما چیز ہے جس کو ہم وہ کوئلے کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھر کوئی گوشت یا جو چیز بننی ہے تو وہ نیچے کوئلہ ہوتا ہے، اوپر وہ گرل ٹائپ ہوتی ہے، تو اس گرل کو فارسی میں کہتے ہیں گریل، فارسی میں گریل کے نام سے ہی اس کو پکارا جاتا ہے۔ اچھا، جو دوسرے چاقو جو ہوتے ہیں جو کاٹنے والے ہوتے ہیں، ایک تو دوسرے جو یوٹینسل سیٹ میں چاقو ہوتے ہیں وہ الگ ہے، یہ دوسرا چاقو ہے جو چوری ٹائپ ہے، اس کو فارسی میں چاقو ہی کہتے ہیں۔ سالن نکالنے کا چمچہ ہوتا ہے ایک، اس کو فارسی میں کہتے ہیں ملاقے، سالن نکالنے کا چمچہ جو ہے اس کو فارسی زبان میں ملاقے کہتے ہیں۔ مائکروویو، اوون، مائکروویو کو فارسی میں ماکروویو کہتے ہیں، ہم مائکروویو کہتے ہیں اور فارسی میں بھی اس کو مائکرو نہیں کہتے، ماکروویو کہتے ہیں۔ نیپکن، رومال، یہ وہ رومال ہے جو اکثر دسترخوان کے اوپر کام آتا ہے، تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں دستمالی سفرے، سفرے دسترخوان کو کہتے ہیں اور دستمال جو ہے دستمال رومال کو کہتے ہیں، دستمالی سفری یعنی دسترخوان کا رومال۔ بادام توڑنے کا آلہ، ابھی یہاں پہ تو نہیں ہے، ایران میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے۔ یہ بھی پلاس ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جس کو استعمال کر کے اخروٹ بھی توڑتے ہیں، بادام بھی توڑتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں فندق شکن، فندق شکن۔ پلیٹ، پلیٹ کو فارسی زبان میں بشقاب کہتے ہیں، پلیٹ بشقاب۔ ریفریجریٹر یعنی فریج، فریج کو فارسی زبان میں یخچال کہتے ہیں۔ ٹیبل کلاتھ، ٹیبل کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رومیزی، رومیزی۔ ٹوسٹر، ٹوسٹر کو فارسی زبان میں توستر کہتے ہیں، توستر۔ ٹرے، ٹرے جس میں برتن اٹھا کے لے کر جایا جاتا ہے، اس کو فارسی زبان میں سینی کہتے ہیں۔ پینٹنے کا آلہ، جس کے ساتھ وہ برتن رگڑ کر صاف کیے جاتے ہیں، پینٹنے کا آلہ، اس کو فارسی میں کہتے ہیں ہمزن۔ توا، جس کے اوپر روٹیاں پکتی ہیں، توے کو فارسی میں تابے کہتے ہیں۔ پیالے، یہ وہ پیالہ ہے جو چائے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہلے ایک کا ذکر ہوا ہے، وہ بڑا باؤل ٹائپ ہوتا ہے، اور یہ چائے پینے کے لیے جو کپ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم پیالی بھی کہتے ہیں یا پیالہ بھی کہتے ہیں، اس کو فارسی میں استکان کہتے ہیں، استکان۔ گلاس، گلاس جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی گلاس ہی کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں لیوان، فارسی میں گلاس کو کہتے ہیں لیوان۔ آگے کمبل، یہ گھریلو اشیاء کے نام ساتھ ساتھ بھی آ گئے۔ کمبل کو پتو کہتے ہیں، کمبل پتو۔ تکیہ، تکیے کو فارسی زبان میں بالش کہتے ہیں۔ چادر، چادر کو فارسی میں ملافے کہتے ہیں، آپ ملافے پڑھیں گے، ملافہ نہیں پڑھیں گے ورنہ غلط ہو جائے گا۔ غلاف یعنی جو سرانے کا کور ہے، اس کو فارسی میں رو بالشتی کہتے ہیں، رو بالشتی، رو بالشتی۔ بستر کی جو چادر ہوتی ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں رو تختی۔ ہینگر، ہینگر جس میں کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آویزی لباس۔ مصوری یا پینٹنگ جو ہوتی ہے، جو دیوار کے اوپر ڈسپلے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نقاشی۔ پینٹنگ یا مصوری یعنی نقاشی۔ گھریلو پودے، جو گھروں میں لوگ پودے
लगाते हैं, इनको फ़ारसी में कहते हैं गियाही अपार्टमानी, गियाही अपार्टमानी। पर्दे, पर्दे जो है, पर्दे को एक पर्दा हो तो उसको पर्दे कहा जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो उनको फिर कहा जाएगा पर्दे हो। मोटा कालीन, जो मोटा कालीन होता है रग टाइप, उसको फ़ारसी में कहते हैं गालीचे। अभी इसको हम कालीचे पढ़ते हैं, लेकिन फ़ारसी में ये काफ को जो भी गैन की आवाज़ में वो पढ़ते तो इसको कहते वो गालीचे। घड़ी, जो वॉच होती है या वॉल क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, इसको फ़ारसी में कहते हैं, अभी वो वाली वॉच जो है वो साथ वो अलग होती है, जो हाथ वाली है, जो हाथ के ऊपर बांधते हैं। ये दूसरी है जो दीवार के ऊपर लगती है या वैसे पड़ी होती, जो बड़ी घड़ी है, इसको कहते हैं साथ। चाबियाँ, जो चाबियाँ हैं ताला खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं किलीद। हाँ, एक चाबी को किलीद कहते हैं, और जो ज़्यादा है उनको फिर कहेंगे किलीद। हाँ। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो है ये फ़ारसी ज़बान में इसको कहते हैं माशीनी लिबास शुई। वॉशिंग मशीन, माशीनी लिबास शुई। चारपाई या बेड, इसको तख्त ख्वाब कहते हैं, और बिस्तर को कहते हैं रख्त ख्वाब। तो चारपाई हो जाएगा तख्त ख्वाब, और बिस्तर रख्त ख्वाब, और ये अल्फाज अल्टरनेटिवली एक दूसरे के लिए वैसे भी इस्तेमाल होते हैं। कभी रख्त ख्वाब भी चारपाई को कहते हैं, कभी तख्त ख्वाब भी कहते हैं, लेकिन असल माना चारपाई का तख्त ख्वाब है और बिस्तर का रख्त ख्वाब है। झाड़ू, झाड़ू को जारूब भी कहते हैं और जारूब भी कहते हैं। अभी ये दो अल्फाज जो है, एक जारूब है एक जारू है, ये झाड़ू के लिए इस्तेमाल होते हैं। संदूक, संदूक को फ़ारसी ज़बान में जाबे कहते हैं, संदूक जाबे। कालीन, कालीन जो उर्दू में हम कालीन कहते हैं, इसको फ़ारसी ज़बान में, या कारपेट को भी फ़ारसी ज़बान में काली, इसको काली आप नहीं पढ़ेंगे, और फ़ारसी ज़बान बोलने वाले लोग इसको काली पढ़ते हैं। काली या फ़र्श, ये दो नाम है इसके, काली या फ़र्श, ये कालीन के नाम है। ये कालीन को फ़ारसी में काली भी कहते हैं, काली और फ़र्श भी कहते हैं। कुर्सी, कुर्सी को फ़ारसी ज़बान में संदली कहते हैं। मेज़, मेज़ को फ़ारसी में मीज़ कहा जाता है। सोफ़ा या सोफ़ा सेट जो होता है, इसको फ़ारसी में कहते हैं मोबल, मोबल, फ़ारसी ज़बान में सोफ़े को मोबल कहते हैं। तंदूर, तंदूर को फ़ारसी ज़बान में तनूर कहते हैं। खिड़की, खिड़की को फ़ारसी ज़बान में पंजरे कहा जाता है। इसको आप पंजरा या पिंजरा नहीं पढ़ेंगे वरना गलत हो जाएगा, और आप इसको फ़ारसी में पढ़ेंगे पंजरे। चमनी, ये जिससे धुआं खारिज होता है किसी बावर्ची खाने से या जहाँ से भी धुआं खारिज होने की जो जगह होती है, चमनी जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं दूधकश, दूधकश। हीटर, हीटर है, हीटर को फ़ारसी में कहते हैं बुखारी। इस्त्री, उतू, ये जो कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं उतू, इस्त्री को उतू कहते हैं। रोशनदान, रोशनदान को फ़ारसी ज़बान में हवाकश कहते हैं। वेंटिलेटर को हवाकश कहते हैं। छत या सीलिंग को सक़्फ़ कहते हैं, सक़्फ़, फ़ारसी ज़बान में छत या सीलिंग को सक़्फ़ कहते हैं। वाशरूम को फ़ारसी ज़बान में दस्तशुई कहते हैं, वाशरूम दस्तशुई। और पंखा, जो पंखा है जो हम चलाते हैं गर्मियों में, इसको फ़ारसी ज़बान में पनके कहते हैं। इसको आप फ़ारसी में पनखा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगी, इसको पनके कहते हैं। तो ये घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें थी, बावर्ची खाने का सामान था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसको वीडियो को आप साथ स्टॉप करते करते ये लिख भी सकते हैं, और इसको आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे जब ग्रामर पढ़ेंगे तो मसादिर और ये ज़ख़ीर अल्फाज ये हमें काम देंगे इंशाअल्लाह, और ज़बान सीखनी आसान हो जाएगी। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे मज़ीद वीडियो देख सकें।
اللہ حافظ.